وہ جنت میں تیرا رفیق ہوگا. موسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے ہیں, اس کی دکان پر جاتے ہیں کہ اس کی کون سی ادا اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئی, اللہ نے اسے قبول کر لیا, اور اس ادا کی وجہ سے اللہ جل وعلا نے اسے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس جنت میں عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ گوشت کاٹ کاٹ کے بیچتا ہے, اور پھر رات کے وقت دکان بند کر کے جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر جا رہا ہے. جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے, وہ پہچانتا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے گھر کے اندر آ جاؤں. اس نے کہا اللہ کے بندے گھر کے اندر آ جا. موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں, وہ کھانا پکاتا ہے. دیکھا ایک بوڑھی عورت, ایک نحیف انتہائی کمزور عورت کمرے کے کونے میں لیٹی ہوئی ہے. وہ کھانا پکاتا ہے, روٹی تیار کرتا ہے, روٹی پکا کے کھانا پکا کے بڑے پیار سے, بڑے لاڈ سے, بڑی محبت سے اس بوڑھی عورت کو بٹھاتا ہے, اس کے منہ میں روٹی ڈالتا ہے, نوالے ڈالتا ہے, اس کو کھانا کھلاتا ہے, اس کا منہ صاف کرتا ہے, اسے پانی پلاتا ہے, اور پھر اس کو لٹاتا ہے. سلام فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے یہ میری ماں ہے. میں پورا دن کام پر ہوتا ہوں لیکن خیال ماں کی طرف ہوتا ہے, دھیان ماں کی طرف ہوتا ہے. تو دیکھتا ہے میں گھر میں آیا, میں نے خود کھانا نہیں کھایا, پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلایا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میں نے دیکھا, لیکن یہ تو بتا کہ جب یہ لیٹ رہی تھی, جب تو اسے لٹا رہا تھا, تو اس کے زبان سے چند جملے نکلے, اس نے کچھ کہا, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے مائیں تو مائیں ہوتی ہے نا, یہ بیٹوں کی ریالٹی کو نہیں جانتی, بیٹوں کی حقیقت کو نہیں جانتی کہ بیٹا کیا ہے. میں گنہگار, بدکار, سیاکار, اسیاں شیار, میں جب بھی گھر آتا ہوں ماں کی خدمت کرتا ہوں, اسے کھانا کھلاتا ہوں, تو ہر روز یہ مجھے یہ دعا دیتی ہے, یہ کہتی ہے کہ کیا اللہ اس خدمت کو قبول کرے اور اس کے بدلے تجھے آخرت میں بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ کا رفیق بنائے, موسیٰ کی رفاقت کرے. کہاں میں کسائی کا بیٹا, کہاں موسیٰ نبی اللہ. میری قسمت میں کیسے ہے کہ میں موسیٰ کا رفیق بنوں, لیکن مائیں تو مائیں ہوتی ہے نا, یہ چاہتی ہے کہ ان کے بیٹوں کو اللہ بلند مقام دے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, کہا ہے نادان تجھے پتا نہیں تیری ماں کی دعا رنگ لائی ہے, اسی ماں کی دعا قبول ہوئی ہے. آج موسیٰ خود میرے پاس تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے. جنت میں تو میرا رفیق ہوگا, یہ میرے سے تیری ماں کی دعا کر. دوستو اپنے ماں باپ کی عزت کرو, اپنے پیرنٹس کو کوالٹی ٹائم دو گے. میں یہ کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے بات نکل گئی؟ ہاں زندہ باد, جی ہو سلامت رہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. الولد وما فی یدہ کان لابیہ. میں نے کہا حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ بیٹے کی ملکیت جو ہے, جو کچھ بیٹے کی جائیداد ہے وہ در حقیقت اس کے باپ کی ہوتی ہے. الولد وما فی یدہ کان لابیہ. بیٹا اور بیٹے کے پاس جو کچھ ہے در حقیقت اس کے باپ کا ہوتا ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے تو اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں. کیوں نہیں نکلے گی؟ کیونکہ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے, اور بیٹے کی جتنی دولت ہے وہ در حقیقت باپ ہی کی ہوتی ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے تو اس کی ملکیت سے نکلے گی ہی نہیں, اس کی اونرشپ سے نکلے گی ہی نہیں, اس کی پوزیشن سے نکلے گی نہیں. وہ گویا کہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہے. اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اسی طرح فقہا کہتے ہیں نا کہ العبد وما فی یدہ کان لمولاہ, کہ ایک آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ عبد اور عبد کی تمام دولت در حقیقت اس کے آقا کی ہوتی ہے. جو عبد کی دولت ہے وہ اس کی اپنی نہیں, وہ اس کے آقا کی ہے. ایک غلام کی دولت اس کے آقا کی ہے. اسی طرح کوئی آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو اس کی ملکیت سے وہ نکلے گی ہی نہیں. اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آئے. کہا حضور پہ زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ کہا فرض اس لیے نہیں ہے, حضور زکوٰۃ دیں تو کس کو دیں؟ اس کو دیں گے جو ان کا غلام نہیں ہے. کہا یہ ساری دنیا حضور کے غلام ہے. میرے دوست تیرا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں, تیرا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں. تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں, تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں. تو اپنے آپ کو دیکھ, اپنی حقیقت کو دیکھ. تو نے یہاں آ کر کہا حضور نے بھی شادی کی, تو بھی شادی کرتا ہے, تجھ میں اور حضور میں کیا فرق؟ نادان تو اپنے آپ کو دیکھ, ذرا آئینہ دیکھ. یہ منہ اور مسحور کی دار, تو ہوتا کون ہے؟ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا مقام دینا چاہ رہا ہے؟ الیاذ باللہ تجھے ان جملوں کے
اثر کا اندازہ نہیں ہے، یہ کیسے گستاخانہ جملے ہیں۔ میرے نادان بھائیوں، کبھی ان کی باتوں میں نہ آنا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جھاگ کے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ لٹیرے ایمان کے دشمن تمہارے پاس آ کے اسلام کا نام لے کر تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھو تم بھی شادی کرتے ہو، 4 سے زیادہ ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتے، 4 کی شرط ہے۔ میرے آقا کے لیے 4 کی قید نہیں، آقا کا نکاح تیرے نکاح کی طرح نہیں، تو آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی بیوی کو دیکھ اور ازواج مطہرات کو دیکھ، تیری بیوی کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نہیں آئی، میرے آقا کے لیے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ میں کہتا ہوں اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں، میں کہتا ہوں حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں عام بشروں کی طرح نہیں، حضور عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کی ازواج عام عورتوں کی طرح نہیں، حضور عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہا تیرا بھی بیٹا، حضور کا بھی بیٹا، تیری اولاد کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ جل وعلا نے ان کی پاکی کا اعلان قرآن میں کیا اور اعلی حضرت نے فرما دیا نا تیری نسل پاک میں ہے، تو تیری بیوی ہے تو کہتے ہیں حضور کی بھی بیویاں ہیں، تو ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن میں آیات نازل ہوتی ہیں، ان کی اہل بیت کا مقام کیا؟ تو اپنی اولاد کو دیکھ اور پھر اپنے آپ کو دیکھ، اپنی ذات کو دیکھ، تو اپنے جسم کو دیکھ، اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھ، تو اپنے تھوک کو دیکھ، تو ذرا تھوک کر دیکھ، تھوک کر دیکھ، میں کہتا ہوں تو تھوک کر دیکھ، تیرے تھوک کو دیکھ کر لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ضرورت اور تکبر سے کہتا ہے تو حضور کی طرح ہے۔ حضور کا لعاب دہن دیکھ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا لعاب دہن اپنے زخم پر ملتے ہیں فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کا لعاب دہن شفا دیتا ہے اور تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے، تو آقا کی طرح ہے، تو اپنی ذات کو دیکھ، تو اپنے آپ کو دیکھ، تو اپنی بلغم کو دیکھ، ذرا بلغم نکال کر پھینک کر دیکھ، دیکھتے ہیں کہ کون تیری بلغم سے محبت کرتا ہے، تیری ناک کی رطوبت سے محبت کرتا ہے۔ لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں، بخاری تم نے بھی پڑھی ہے، بخاری ہم نے بھی پڑھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کی زبان سے حضور کا فرمان سنو گے تو نتیجہ اور نکلے گا، گستاخ سے سنو گے ایمان برباد ہوگا۔ بخاری پڑھنے والے کاش تو بخاری پڑھتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوال علماء بیان کرتے ہیں، کہا کہ میرے آقا کے صحابہ حضور سے اس قدر پیار کرتے ہیں، واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا قد وقعت فی کف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده۔ کہا مجھے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے ناک مبارک کی اس نورانی رطوبت کو جس میں اتھر سے باہر نکالتے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کے نور کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے چہرے پر ملتے، اپنے جسم پر ملتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، وہ بخاری جس کا تم بھی دعویٰ کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو آتی نہیں آتا ہے۔ میں نے بھی اس پر ایک کلام کیا ہے، میں نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کے بارے میں ان کو شیئر ہونا چاہیے۔ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری، اور بنا عشق نبی کے جو پڑھتا ہے قرآن، جو پڑھتا ہے قرآن۔ ہاں اب دیکھو حضور کی عظمت میں بیان کر رہا ہوں نا، تو جب حضور کی عظمت بیان کی جائے، حضور کی ایسی شانیں بیان کی جائیں، قرآن سے بیان کی جائیں، بخاری سے بیان کی جائیں، تو کچھ لوگوں کے کلیجوں میں درار آ جاتی ہے اور کچھ بنگالیوں کے چہروں میں بہار آ جاتی ہے، ان کے چہروں میں بہار آ جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، تو کچھ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ کو بخار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں بھی حضور کی عظمتیں ہیں،
قرآن کے حوالے سے بھی کوئی ایسا شعر ہونا چاہیے جس میں بیماری کا ذکر ہو. فقیر نے کہا بنا اس کے نبی کے جو کرتا ہے قرآن ہوتا ہے یرقان سے آتا نہیں قرآن. چہرہ پیلا ہو جاتا ہے. یرقان کسے کہتے ہیں؟ جونڈس کو. جب جونڈس ہوتا ہے نا تو رنگ پیلا ہو جاتا ہے. یہ بھی بیماری کی علامت ہے. جب وہ پڑھتے ہیں نا قرآن، جب قرآن پڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، حضور کی عظمتیں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہیں یرقان ہوتا ہے، قرآن نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں بخاری پڑھنے والوں، دیکھو تم اپنی بلغم کو دیکھو، تم اپنا گلا صاف کر کے دیکھو. تمہاری بیوی بھی اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، نفرت محسوس کرتی ہے، ارے گندے صاف کر اس کو. لیکن تو کہتا ہے تو حضور کی طرح ہے. دیکھ کیا کوئی ایسا ہے جو تیرے جسم سے نکلنے والی غلاظتوں سے بھی محبت کرے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے منسوب ہر چیز سے پیار کرتے ہیں، ہر چیز سے ادب کرتے ہیں. تو اپنے پسینے کو دیکھ لے، اپنے پسینے کو دیکھ لے. تیرا پسینہ کیا ہے بھائی؟ ہاں رول آن یوز کرنا پڑتا ہے، رول آن یوز کرنا پڑتا ہے. باڈی اسپرے، باڈی اسپرے کوئی قریب سے گزر جائے گا بدبو آتی ہے. ارے پیچھے ہٹ، اتنی بدبو ہے تجھ سے کیونکہ تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، آنکھیں بند ہیں، ان میں سلیم حاضر ہوتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ جمع کر رہی ہیں. حضور آنکھیں کھولتے ہیں، فرماتے ہیں یا ام سلیم ما تصنعین، ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم عرض کرتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت کی امید رکھتی ہوں. فقال اصبتی، حضور نے فرمایا جو تم نے کیا ہے صحیح کیا ہے، کیونکہ میرا پسینہ برکت دیتا ہے. حضور کا پسینہ مبارک ہے. تیرے پسینے سے لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں. حضور کے پسینے سے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں. تیری بلغم ان کی بلغم کی طرح نہیں، تیرا دھوپ ان کے لوہاتے دھان کی طرح نہیں، تیرا پسینہ ان کے پسینے کی طرح نہیں. تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوست مزید آگے بڑھنا چاہو گے کہ تو حضور کی طرح ہے؟ کیا تو حضور کی طرح ہے؟ کس اعتبار سے حضور کی طرح ہے؟ بھائی تو اپنے آپ کو دیکھ، تو اپنے خون کو دیکھ لے. تیرا خون نجاست غلیظہ ہے، تیرا خون کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست ہے تیرا خون. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون پی لیا، مبارک خون چوس لیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، خون کو کہاں تھوکتے ہیں. پوچھا کیا کرو گے؟ کہا حضور کا خون ہے، حضور کا خون پی لیا ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور تیرے خون میں فرق دیکھنا چاہتا ہے. تیرا خون کپڑے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی. اور اگر کوئی شخص اس حالت میں نماز پڑھتا رہے گا، اگر طہارت کی حالت میں نہیں ہے، پاکی کی حالت میں نہیں ہے، کپڑے ناپاک ہیں یہ جانتے ہوئے کوئی مسلسل نماز پڑھتا رہے تو ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے، دائمی طور پر جہنم میں جانے کا اندیشہ ہے. تیرا خون تو نمازی کو بھی جہنمی بنا دیتا ہے. لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس شخص نے میرا خون پیا ہے. اب اگر کوئی دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرا خون پینے تو دیکھ لے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خون کو، ان کا خون تیرے خون کی طرح. تیرا خون تو لوگوں کو جہنم میں لے جاتا ہے، ان کا خون جنت کی گارنٹی دیتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کیسے کہتا ہے تو حضور کی طرح ہے؟ تو اپنے جسم کو دیکھ لے، اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے. تو ہاتھ اٹھانا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اپنے بچے کو کہتا ہے بیٹھ جا، انگلی اٹھاتا ہے، بچہ تیری بات نہیں مانتا. اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری بات نہیں سنتی، بیوی اکڑ اکڑ کے غصہ کرتی ہے. جا اپنی مولویت مسجد میں چمکا، میرے سامنے بات نہ کر. مولوی ہوگا تو مسجد میں ہوگا. جب بیوی تیری بات نہیں سنتی، جب تیرے بچوں کے سامنے تجھے ذلیل کرتی ہے، پھر تجھے غصہ آتا ہے، پھر مسجد کے ممبر پہ جا کے کہتا ہے میں حضور کی طرح ہوں، حضور میری طرح ہے، میں حضور کی طرح ہے، حضور میری طرح ہے. اور اپنے آپ کو دیکھ تو انگلی اٹھاتا ہے. تیری بیوی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، وہ انگلی اٹھاتے ہیں.
طرح نہیں, تیری انگلیاں ان کی انگلیوں کی طرح نہیں. تو اپنے آپ کو دیکھو. آج کل سولر انرجی پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے نا. کہتے ہیں کہ اگر سولر انرجی کے انجیکشن کسی کو لگائے جائے نا تو چھوٹے قد والے شخص کا قد بھی بڑا ہو جاتا ہے. سولر انرجی یہ کیا ہے؟ یہ طاقت ہے, یہ پاور ہے روشنی کی. آپ جانتے ہیں ابن حجر العسقلانی نے اس کو روایت کیا, امام قسطلانی نے بھی بیان کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے نا تو عام طور پر عادتاً ایک بچے کا جتنا قد 2 سال میں بڑھتا, حضور کے ہاتھ کی برکت سے 1 سال میں اتنا قد بڑھ جاتا تھا. کرنے والے نور مصطفیٰ کی شہوں کا اثر بھی دیکھ لو. ان کے ہاتھ کے نور میں اتنا اثر ہے, ان کے ہاتھ میں اتنی برکت ہے, تم ان کے ذات پر نور نہیں مانتے. ان کے ہاتھ کی برکت ایسی ہے. اور پھر دیکھو ان کی ذات. ہم کہتے ہیں نا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے جاتے ہیں. اس روایت کے چند الفاظ کی توثیق اور تائید ابن البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں بھی کی ہے. البانی جیسا شخص اس روایت کو صحیح کہتا ہے. حضرت آمنہ حضور کے میلاد کے معجزے کو بیان کرتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے بطن اطہر سے ایک نور نکلا, جس نور کی برکت سے میں نے مکے میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا. محلات کو دیکھ لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شام کے محلات کو کیسے دیکھ لیا؟ ارے مکہ مکرمہ کے ارد گرد تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہیں. سیدہ آمنہ کہاں پر ہیں؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ کے گرد بڑے بڑے مضبوط قسم کے پہاڑ ہیں. ان پہاڑوں سے ان کی نظر کیسے گزری؟ بھائی یاد رکھو, یہ روشنی کی طاقت ہے, یہ روشنی کا اثر ہے. اب اس پر ٹیکنیکل ٹرمینالوجی استعمال کروں تو لوگ کہیں گے کہ سائنس کا درس دے رہا ہے, پتہ نہیں کسی کو سمجھ بھی آئے نہ آئے. سادہ سی زبان میں بات کرتا ہوں. ایک شخص نے دیکھا ایک لکڑی اس کے سامنے پڑی ہے, اس نے لکڑی پر روشنی کو پڑتے ہوئے دیکھا, روشنی کی پاور بڑی تو دیکھا اس روشنی نے اس کثیف لکڑی کو ایسا لطیف بنا دیا کہ روشنی لکڑی کے اندر سے گزر گئی, گویا کہ اس لکڑی کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیا. اس نے کہا عجیب بات ہے, جب روشنی میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ کثیف چیزوں کو لطیف بنا دیتی ہے, جب اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کثیف چیزیں ایسی لطیف ہو جاتی ہیں کہ وہ روشنی ان کو سی تھرو بنا دیتی ہے. اس نے پھر مزید تجربہ کیا, لوہا سامنے رکھا اور لوہے پر روشنی کی پاور کو اور بڑھاتا گیا, وہ لوہا سی تھرو ہو گیا. اس نے کہا عجیب بات ہے, کیوں نہ ہم لوگوں کے امراض کی تشخیص کے لیے, امراض کو جاننے کے لیے اس روشنی کو بنائیں, اس روشنی کو بڑھائیں اور لوگوں کے جسم کے اندر کی بیماریوں کو دیکھ لیں. اسی سے ایکس رے ایجاد ہوئے کہ ایکس رے کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر کی تصاویر بنا دی جاتی ہیں, کیونکہ روشنی جب بڑھتی ہے نا تو کثیف چیزوں کو ایسا ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے, ایسا سی تھرو بنا دیتی ہے. کچھ لوگوں نے تو اس روایت کا انکار کر دیا, اس روایت کا انکار کر دیا کہ یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے. حضور فرما رہے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرما رہی ہیں, حضور کا میلاد ہوا اور حضور کی میلاد کی برکت سے ان کے بطن اطہر سے ایک نور نکلا. اس نور کی برکت سے سیدہ آمنہ مکہ مکرمہ میں ہیں اور ان کے شام کو دیکھ رہی ہیں. میں نے کہا مکہ مکرمہ کے ارد گرد تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, ان پہاڑوں کو سی تھرو بنایا کس چیز نے؟ ان پہاڑوں میں سے سیدہ آمنہ نے مکہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو کیسے دیکھ لیا؟ میں نے کہا یہ اس دنیا کی روشنی ہے, یہ اگر بڑھ جائے تو لوہے کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے. وہ نور مصطفیٰ کا اثر ہے. آمنہ نے نور مصطفیٰ کو دیکھا, نور مصطفیٰ مکے کے پہاڑوں پہ پڑا, مکے کے پہاڑ سی تھرو ہو گئے. نور مصطفیٰ کو دیکھ کر آمنہ نے مکے میں بیٹھے ہوئے ان کے شام کے قصور کو دیکھ لیا. ارے تو کہتا ہے حضور ہمیں نہیں جانتے, دیکھتے ہم مدینہ منورہ میں ہیں, وہاں سے چٹاگانگ والوں کی محفل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ارے میں کہتا ہوں تو نور مصطفیٰ کے مشاہدات کا انکار کرتا ہے. آمنہ کی آنکھوں پر اس نور کا اثر پڑا, آمنہ کی آنکھوں میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ بیٹھی مکے میں ہے اور شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے. اس نور کے اپنے مشاہدات کا عالم یہ ہے کہ آج مدینے میں سے بنگالیوں کی محفل کو دیکھ رہا ہے. ذات ان کی ذات پر اس کو لے لیں. یہ تو عشق کی بات اپنی بڑی ہے, یہ تو عشق کے جام ہم پی رہے ہیں. آپ کو دیکھ کر یہاں اس پانی کی ضرورت نہیں ہے, تو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عشق کے جام اس وقت ہم پی رہے ہیں. میں آپ کو دیکھ کر حقیقت ہے آپ کا جو ریئیکشن ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی داد پر میں آپ کو داد دیتا ہوں.
سلامت رکھے. یہ جذبہ، یہ جوش، یہ اہل سنت کا اعتقاد، یہ نظریات جب یونیورسٹیوں میں آ کر لوگ آپ کے ایمان کو لوٹ رہے ہوں، آپ کے ایمان کو برباد کر رہے ہوں. جب میں آیا تھا بہت دکھ ہوا تھا. وہاں بھی برطانیہ میں بھی مختلف میسیجز آ رہے تھے. میں نے کہا بھائی الحمدللہ ہم جو بات کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. ان بدعقیدہ لوگوں سے ہمارے مناظرے ہوتے ہیں، بار بار ہوئے، کبھی ہمیں یہ جواب نہیں دے سکے. الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو ان ڈسکشنز میں الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے عقیدہ اہل سنت قبول کر لیا، سچے نظریات کو قبول کر لیا. لیکن جو مجھے بتایا جا رہا تھا کہ اس طرح نوجوانوں میں تبدیلی آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ شاہد جلال علیہ رحمہ کی روحانیت کا اثر ہے. یہ مشائخ چشت، اہل بہشت، سہروردی مشائخ، نقشبندی مشائخ اور غوث اعظم پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی روحانیت کا اثر ہے. اور ان کے پیغام کی سچی تعبیر امام احمد رضا علیہ رحمہ نے جو بیان کی ہے اس کے ساتھ پختہ طور پر پابند رہیں، وابستہ رہیں، انشاءاللہ تعالی ایمان سلامت رہے گا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، تیرے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں، تیرا جسم ان کے جسم کی طرح نہیں، تیرے پاؤں ان کی پاؤں کی طرح نہیں. تو اپنی آنکھوں کو دیکھ لے. تیری آنکھیں کتنی ہیں؟ 2 آنکھیں ہیں. تیری 2 آنکھیں ہیں، تیرے 2 کان ہیں. ابن حجر الاسقلانی فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو جب کھولا گیا نا تو جبریل امین نے میرے آقا کے سینے کو دیکھا تو کہا فیہ قلب سدید عینانی و اذنانی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں 2 آنکھیں 2 کان، دل میں بھی 2 آنکھیں 2 کان. تیری 2 آنکھیں 2 کان، آقا کی 4 آنکھیں 4 کان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون. میں وہ دیکھتا ہوں جو تم دیکھتے نہیں، میں وہ سنتا ہوں جو تم سنتے نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں. کیا تم سامنے بھی دیکھتے ہو پیچھے بھی دیکھتے ہو؟ نہیں، تم فقط سامنے دیکھتے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں. ترمذی کی حدیث پیش کی، سنن ابی داؤد کی حدیث پیش کی، صحیح بخاری کی حدیث پیش کی. تیری آنکھیں ان کی آنکھوں کی طرح نہیں، تیرا جسم ان کے جسم کی طرح نہیں. تو اپنے پاؤں کو دیکھ لے. کیا تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح ہیں؟ تو زمین سے پاؤں اٹھا، دیکھتے ہیں کہ تیرا جسم تجھے کہاں لے جاتا ہے. یہ زمین کی گریوٹی ہے، اس ارتھ کی کشش ذکر ہے جو تجھے اپنی طرف واپس کھینچتی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک پاؤں اٹھاتے ہیں. تجھے کہیں سفر کرنا ہوگا، ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے سفر پر جانا ہو تو تجھے ایئرپورٹ پر جانا پڑتا ہے، تجھے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے، تجھے سیٹ بک کرانی پڑتی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پرواز کا ارادہ کرے تو آسمان سے نورانی جہاز براق کی صورت میں آتا ہے. صحیح پرواز ان کی پرواز کی طرح نہیں. اور جب خود پرواز کرتے ہیں تو میرے آقا پاؤں اٹھاتے ہیں تیرے اندر، چونکہ تیری حقیقت تیری ریالٹی فقط یہ زمین ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، اور ان کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جب بشریت پر نورانیت غالب آتی ہے تب میرے آقا اپنے قدم اٹھاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے عرش تک پہنچ جاتے ہیں اور مقام قاب قوسین اور ادنیٰ پر فائز ہو جاتے ہیں. تو قدم اٹھا، دیکھتے ہیں تو کہاں تک پرواز کرتا ہے. تیرے پاؤں تجھے کہاں تک لے جاتے ہیں. تو پرواز نہیں کر پائے گا کیونکہ تیری اصل یہ زمین ہے. تیری زمین تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ زمین کی گریوٹی ہے کیونکہ ہر شخص اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. میرے آقا کی اصل کیا ہے؟ آقا کہاں سے گئے، کہاں گئے، کدھر سے گئے، کہاں تک پہنچے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. میرے دوستو، ان کی حقیقت پر کلام کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ان کو کیا سمجھ سکو گے؟ ان کو تو صدیق اکبر نہ سمجھ پائے، ان کو تو انبیاء نہ سمجھ پائے، ان کو تو ملائکہ نہ سمجھ پائے. جو ان کے قریب رہے، نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چڑھا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا تیری بکریاں جو چلا گیا.
تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا، تیری بکریاں جو چرا گیا، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھا، تیری بکریاں جو چرا گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال کی بھی قسم ارشاد فرمائی، باطنی احوال کی بھی قسم ارشاد فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ کتنا وقت ہے؟ میں بس جی میں عرض کر رہا تھا، مجھے کہا گیا تھا چلے وہ آخر میں وہ جملے وہ کہتا ہوں کہ عجیب قسم کی باتیں کرنے والے، پر اللہ اس محبت کو قبول فرمائے۔ کہا جا رہا تھا ثاقب شامی بنگلہ دیش نہیں آئے گا، یہ آنا پڑے گا، بہت عجیب قسم کی باتیں۔ میں نے یہ کہا تھا بھائی یہ جو کرونا وائرس ہے نا، کرونا وائرس یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے تبرک ہے، سعادت ہے، یہ تو برکت ہے، یہ تو تبرک ہے ہمارے لیے۔ تو ہم احتیاطی تدبیریں جو بھی ہیں ان پر بھی عمل کریں، ضرور کریں۔ میں آپ کو کچھ پیغامات بھی دوں گا، چند جملے اس حوالے سے بھی میں بیان کروں گا، کچھ پریکٹیکل چیزیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ان کی وجہ سے کوئی سفر نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام ہے، پھیلتا رہے گا، ہم پھیلائیں، آپ پھیلائیں، لیکن جہاں بھی ہو آپ اس پیغام کو ہمیشہ پھیلاتے رہیں، حضور کے عشق کا پیغام، حضور کی محبت کا پیغام۔ میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کیا، اس پر میں اس قسم کے حوالے سے ایک بات بیان کر دوں کہ اللہ جل وعلا نے قسم ارشاد فرمائی۔ اب دیکھیے قسم ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا نا، لوگوں نے عام طور پر یہ گفتگو ہوتی ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، یہ ربط ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مزید آپ کے سوالوں کے جواب کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں تو وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے صرف اتنی بات عرض کروں کہ قسم اللہ جل وعلا نے کیوں ارشاد کیا؟ کیونکہ لوگ ایک اعتراض کر رہے تھے، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَالَ، کہ اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا۔ لوگ یہ کہہ رہے کہ اللہ نے حضور کو چھوڑ دیا۔ اب ایک قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی دعویٰ کرے تو اس کا گواہ لانا مدعی کا کام۔ اب البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہوتا ہے نا، جو پلینٹف ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، تو دلیل لانا اس کا کام ہے، وہ دلیل لائے۔ اب لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے حبیب کو چھوڑ دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا، یعنی کہیں کا سلسلہ رک گیا۔ ہاں؟ اب دنیا کی عدالت میں یہ مقدمہ تو چل پڑا، ہاں؟ اب اللہ جل وعلا پر کوئی مقدمہ تو کر نہیں سکتا، اللہ پر کوئی دعویٰ کیسے کر سکتے؟ وہ خلاق کائنات ہے، لیکن اللہ جل وعلا کے پیار کا یہ تقاضا ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ جل وعلا محبت میں بہت کچھ ارشاد فرماتا ہے، کبھی کبھی فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ بھائی اللہ جل وعلا پر کون سی چیز لازم ہے؟ نہ کوئی مقدمہ کر سکتا ہے، لیکن دنیا کی عدالت میں یہ مقدمہ تو چل پڑا۔ لوگوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا۔ اچھا اس حوالے سے ذرا یہ بات مزید آپ کی سمجھ میں آ جائے، ایک واقعہ سماعت فرما دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے گزر رہے ہیں، ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت پوچھی، اس نے قیمت بیان کی۔ جب قیمت طے ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گھر سے قیمت لے کے آتا ہوں، آ کر تجھے دے دوں گا۔ وہ وہی انتظار کر رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے۔ اتنی دیر میں ایک شخص اس سے پوچھتا ہے یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کو یہ گھوڑا بیچ چکا ہوں، قیمت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا سودا تو کر لیا ہے میں نے، سودا ہو چکا ہے، کانٹریکٹ ہو چکا ہے، اب تجھے کیسے دوں؟ اس نے کہا کوئی گواہ تھا؟ گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا میں تجھے زیادہ پیسہ دے دوں گا، زیادہ مال دے دوں گا، یہ گھوڑا مجھے بیچ دے۔ اب وہ دولت کے لالچ میں آ گیا، مال کے لالچ میں آ گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، گواہ تو کوئی ہے نہیں، گواہی دینے والا تو کوئی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں، حضور اکرم